مشاورت کا عمل مکمل ہو ہی نہ، اور یہی چیئرمین جو ہے جو ان کے قبضے میں ہے، جو ڈیلی ویجز پر ہے اور جس کو وہ کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں، وہ یہی نوکری کرتا رہے. اور جو بھرتیاں ڈی جیز کی جا رہی ہیں جو مکمل طور پہ غیر قانونی ہے، وہ عمل بھی جاری ہے. یعنی ایک تو نیب کا چیئرمین وہ ہے جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. جس میں کوئی اخلاقی قدریں ہوتی تو 6 اکتوبر کو نوکری مکمل ہو گئی، چھوڑ کے گھر چلا جاتا. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کرسیاں چھوڑنے کا روایت نہیں ہے. ملک کے اندر آپ حالات کیا ہیں، ہر روز ایک نیا تماشا لگتا ہے. ملک کی قومی اسمبلی کا اسپیکر جو پارلیمان کا وقار ہوتا ہے، پارلیمان کو غیر جانبدار طریقے سے چلاتا ہے، جس کی جو جمہوری قدروں کا علم بردار ہوتا ہے، وہ بلدیاتی انتخاب میں حصہ لینے والوں میں پیسے بانٹ رہا ہے. یہ حالت ہے آج ملک کی، کھلم کھلا، کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ملک میں جمہوریت ہوتی تو آج استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا. لیکن ایسی بھی روایت ملک میں نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ کرسیوں سے چمٹنے کی روایت ہے، چھوڑنے کی روایت نہیں ہے. مہنگائی کا حالت آپ خود دیکھ لیں. 4.5 روپیہ بجلی یکمشت بڑھائی گئی. ملک کے اندر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عوام پس رہے ہیں. ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ امریکہ میں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. یار ہم امریکہ میں نہیں رہتے، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں. وہاں پر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمت 2% بڑھی ہے، پاکستان میں 17% بڑھی ہے. وہاں کا جو فی کا آمدنی ہے $20,000 سے اوپر ہے، پاکستان میں $2,000 سے کم ہے. جن حکمرانوں کی حالت یہ ہو کہ اپنے ملک کے عوام کی پرواہ بھی نہ کریں، ان کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے. ان کے اقتدار میں نہ ان لوگوں کو آنے کا حق تھا، نہ آج رہنے کا حق ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جس دن ہاتھ اٹھایا جائے گا ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی. یہ حکومت بیساکھیوں پر ہے. یہ بیساکھیاں اب ہٹانے کی ضرورت ہے. جمہوریت کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسکینڈل پہ اسکینڈل ہے. چیئرمین نیب بھی خاموش بیٹھا ہے، عدالتیں بھی خاموش بیٹھی ہیں. ایسی باتیں ملک میں سامنے آئی ہیں، سابقہ چیف جسٹس کی باتیں، براڈ شیٹ کی باتیں. ایک اسکینڈل ہے جس پر آج تک وہی اعلیٰ عدالتیں جو ایک اقامے کی فیس نہ لینے پر حکومت توڑ دیا کرتی تھی، آج خاموش بیٹھی ہیں. کیا یہ انصاف کا نظام ہے؟ کیا یہ دوہرا انصاف نہیں ہے؟ آج ضرورت ہے عدلیہ کو کہ عوام کا اعتماد بحال کریں. جس ملک میں عوام کا اعتماد عدلیہ سے اٹھ جائے وہ نظام نہیں چلتا. آج ہم سب کی رہنما فکریہ ہے. جناب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ سابق اسپیکر ایاز صادق لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں. کیا نون لیگ کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ وزیر اعظم کے خلاف طریقے سے بات کرنے کے لیے جا رہی ہے. ایاز صادق صاحب لندن گئے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. طریقے پہ اعتماد لا رہے یہی ہوں گے. تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. میں نے پہلے کہا ہے تحریک عدم اعتماد وہاں پر آتی ہے جہاں نظام جمہوری اقدار اور آئین کے مطابق ہو. ہمارا ملک کا نظام نہیں ہے. تو جس دن یہ بیساکھیاں ہٹیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ ایک طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے مسلم لیگ کے دور کے حکومت میں جو حکومت شروع کی گئی تو ان کی تفصیلیں چینج کر کے اس کا کہا. دوسری طرف کل فواد چودھری صاحب نے شہباز شریف نواز شریف صاحب کو کہا کہ انہوں نے پنجاب میں سب سے زیادہ جعلی پولیس مقابلے کروائے، لوگوں کو کروایا. اس کے بارے میں جی، جو آدمی خود کام نہ کرے اس کی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے کاموں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو میری ان حکومت کے وزراء سے کھلا چیلنج ہے کہ صرف ایک کام اپنی حکومت کا بتا دیں. ایک، میں دوسرا نہیں کہتا ہوں.
18 वजीर मुशीर SAPM मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना है। जरा ये बता दें तनख्वाह कितनी लेते हैं, इनके अखराजात क्या हैं, जिनका काम सिर्फ गाली निकालना है। मेरी इन तमाम से गुजारिश है कि 18 इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि 3.5 साल में एक काम उन्होंने कौन सा शुरू किया हो। मुकम्मल करना तो दूर की बात है, शुरू किया हो अवाम की फलाह बहबूद का। तो बाकी पुलिस मुकाबले हुए हैं, अदालतें आपके पास हैं, रिकॉर्ड आपके पास है, सो बिस्मिल्लाह। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है जी, स्टेट बैंक कोई मॉनिटरी पॉलिसी लाने जा रही है, उसका ऐलान क्या कहेंगे? क्या स्टेट बैंक आज आज़ाद है, ना उसका हुकूमत कुछ कर सकती है, जो वो करेगा आपको भुगतना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? स्टॉक मार्केट डूब गया है। आज मुल्क में 3.5 साल के बाद स्टॉक मार्केट उसी जगह पर है जहां पर 31 मई 2018 को था, और डॉलर जो है वो 75% बढ़ चुका है। यानी आपकी कैपिटलाइजेशन जो है स्टॉक मार्केट में वो आज आधी रह गई है। ये हालत है आज मुल्क की कि सरमायाकारी जिन लोगों ने की थी उनकी सरमायाकारी आधी हो गई है, उनकी रकम डूब गई है। वैसे क्या कहेंगे, एक तरफ तो डेली वेजेस चेयरमैन नैब जो है काम दे रहे हैं, दूसरा अगर हुकूमत राब्ता करती नहीं है चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए करने के लिए, क्या दरवाजे ओपन है या कोई बातचीत? हुकूमत ने तो माशाल्लाह ऑर्डिनेंस करके निज़ाम बदल दिया है चेयरमैन नैब की तैनाती का। अब उसमें सदर साहब मुलव्वस हैं। सदर साहब दंदान साजी में मसरूफ़ थे, उनको वक्त मिला वहाँ से ऑर्डिनेंस साइन करने में मसरूफ़ थे। जब वक्त मिला तो उन्होंने खत लिख दिया है, उस खत का जवाब चला जाएगा अपोजिशन की तरफ से। मुशावरती इजलास आज भी है और उम्मीद है कि कुछ नेक नीयती से पहला काम अगर इस मुल्क में हो जाए, क्योंकि अभी तो हर अमल बदनीयती पर ही मबनी है। अब 2-3 दिन के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब स्कर्दू भी तशरीफ ले जा रहे हैं, जहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो मंसूबा था स्कर्दू गिलगित रोड और नया एयरपोर्ट, उसका भी इफ्तिताह करेंगे। तो आप सबको मुबारक हो। ठीक है जी। 18,000 मुलाजिम तो फिर